ماں نے میرے کمرے کا دروازہ کھولتے ہی کہا، ازلان بیٹا تیاری کر لو، شام کو ہم نے رشتہ دیکھنے جانا ہے۔ میں نے کہا جی امی، لیکن اتنی جلدی کیا ہے؟ میں تھوڑا سا گھبرا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا گھبرانے کی کیا بات ہے، دیکھنے ہی جانا ہے، پسند آئی تو بات آگے بڑھے گی، نہیں آئی تو واپس آ جائیں گے۔ ساتھ ہی کھڑی میری بہن نے ہنستے ہوئے کہا، بھائی بس لڑکی کے سامنے زیادہ سخت ہو کے مت بیٹھ جانا، جیسے تم ہمیشہ رہتے ہو، ورنہ وہ دیکھتے ہی انکار کر دے گی۔ میں نے کہا تم تو مجھے اور پریشان کر رہی ہو۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، ہم سب ساتھ ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر کچھ دیر بعد ہم لوگ ہنا کے گھر پہنچ گئے۔ دروازہ کھلا تو ایک لڑکی بھاگتی ہوئی آئی اور بولے، آئیے آئیے جیجو صاحب۔ اوہ سوری، ابھی تو جیجو نہیں ہے۔ سب ہنسنے لگے۔ میں نے ہچکچاہٹ سے کہا، جی السلام علیکم۔ وہ بولی، وعلیکم السلام، اور ساتھ ہی شرارت سے کہا، آپ تو بہت سنجیدہ لگ رہے ہیں۔ سامنے سے آتی ہوئی اس کی امی نے آہستہ سے کہا، بیٹا تم اندر آ جاؤ، یہ لڑکی تو ہر وقت مزاق کرتی رہتی ہے۔ ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہی تھے کہ عریشہ پانی لے آئی اور گلاس آگے کرتے بولی، آپ کو کیا پسند ہے ازلان صاحب؟ میں نے کہا پانی ہی ٹھیک ہے۔ وہ ہنس کے بولی، ارے واہ، بڑے سادہ ذائقے کے مالک ہیں آپ تو۔ اس کی بے باک انداز کو دیکھ کے میری بہن اور امی ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا پردہ ہٹا اور ہنا اندر آئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ امی نے کہا، بیٹا یہ ہے ہنا۔ میں نے سلام کیا۔ اسے دھیرے سے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ عریشہ نے فوراً کہا، آپ بھی ذرا سیدھی ہو کے بیٹھو، ایسے لگ رہا ہے زمین میں سما جانا چاہتی ہو۔ ہنا نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے سر جھکا کے بیٹھ گئی۔ امی نے نرمی سے کہا، بیٹا کوئی بات کرو۔ ہنا نے دھیمی آواز میں کہا، جی کیسے ہیں آپ؟ میں نے کہا، الحمدللہ، آپ سنائیں؟ وہ آہستہ سے بولی، جی اللہ کا شکر ہے۔ عریشہ نے بات کاٹ کے کہا، اوہو، اتنی ہلکی آواز کون سنے گا، ذرا اونچے بات کرو۔ میں نے کہا، نہیں نہیں، آرام سے بات کریں، مجھے صاف سنائی دے رہا ہے۔ ہنا نے ہمت کر کے کہا، آپ نے پڑھائی کہاں تک کی ہے؟ میں نے کہا، جی میں نے ماسٹرز مکمل کیا ہے اور ساتھ ہی ایک کمپنی میں جاب بھی کرتا ہوں۔ آپ کو پڑھائی کا شوق ہے؟ وہ بولی، جی میں نے گریجویشن مکمل کی ہے۔ عریشہ نے فوراً کہا، آپ ہی کو خاموشی کی بیماری ہے، لیکن جیجو آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو بور نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے اس کی بات پہ نظریں جھکا لیں اور ہنا کی طرف دوبارہ دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں جھجک تھی لیکن چہرے پر ایک سادگی تھی۔ امی نے کہا، بیٹا کچھ اور پوچھنا ہے؟ میں نے کہا، جی نہیں، ابھی کافی ہے۔ ہنا نے آہستہ سے کہا، جی آپ کو چائے پسند ہے یا کافی؟ میں نے کہا، چائے پسند ہے اور آپ نے بہت اچھی بنائی ہے۔ عریشہ نے کہا لگایا اور کہا، اوہو، آپ ہی ابھی سے تعریفیں شروع ہو گئیں آپ کی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ امی نے بات بدلتے ہوئے کہا، بیٹا چلے اب نکلتے ہیں، کافی وقت ہو گیا۔ ہم اٹھنے لگے تو عریشہ نے جاتے جاتے کہا، جیجو جلدی آئیے گا۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ دی اور باہر نکل آیا۔ دل میں عجیب سا سکون تھا، جیسے میں نے وہی دیکھا جسے دیکھنے آیا تھا۔ گھر پہنچے تو امی نے خوش ہو کے کہا، ماشاء اللہ، بڑی نیک اور سلجھی ہوئی بچی ہے۔ اور بہن نے ہنستے ہوئے کہا، بھابھی شرم سے نظریں نہیں اٹھا رہی تھی۔ میں نے کہا، مجھے بھی وہ اچھی لگی۔ اصل دلکشی بھی ہنا کی سادگی میں ہے۔ امی نے کہا، بس اب زیادہ دیر کرنے کی ضرورت نہیں، کل ہی ہاں میں جواب بھجوا دیتے ہیں۔ وہ لوگ بھی بہت خوش تھے۔ گھر میں سب کی باتیں سن کے میرا دل بھی مطمئن تھا۔ اگلے دن مٹھائی کا ڈبہ لے کے میں ہنا کے گھر گیا۔ دروازہ کھلا تو عریشہ سب سے پہلے آگے آئی اور بولی، واہ دلہا بھائی، بڑے مزے کی مٹھائی لائے ہیں۔ میں نے مسکرا کے کہا، ابھی کھائے بغیر فیصلہ کیسے کر لیا؟ خالہ نے آگے بڑھ کے ڈبہ لیا اور کہا، بیٹا تم نے آ کے بہت خوشی بخشی ہے۔ ہنا سامنے آئی تو نظریں جھکا کے آہستہ سے سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیا اور خالہ سے کہا، مجھے ہنا کے ساتھ کچھ وقت گزارنا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ سکیں۔ انہوں نے کوئی خاص اعتراض نہیں دکھایا۔ ہنا نے مسکرا کے میری طرف دیکھا تو عریشہ جھٹ سے بولی، جیجو میں بھی آپ دونوں کے ساتھ چلوں گی، آپ مجھے پسند آ گئے تو آپ ہی کو بھی آ جائیں گے۔ میں نے خاموشی سے ہنا کی طرف دیکھا لیکن وہ کچھ بھی کہتی اس سے پہلے عریشہ بے دھڑک بولی، ارے اب سوچنا کیا ہے، آ جائے نا، آپ ہی ویسے بھی یہ آپ کے ہونے والے شوہر ہیں۔ چاہتے ہوئے بھی میں عریشہ کو روک نہ سکا۔ ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے بعد میں نے ہنا سے کہا، چلو تمہیں شاپنگ کرواتا ہوں۔ عریشہ نے جھٹ سے کہا، آپ بھی شاپنگ کریں گی لیکن مشورہ میرا چلے گا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، مشورہ آپ کا مانیں گے لیکن پسند ہنا کی ہی ہوگی۔ ایک دکان پہ پہنچے تو دکاندار نے بڑے بھاری بھاری جوڑے نکالے۔ عریشہ نے ایک سرخ جوڑا اٹھا کے کہا، یہ دیکھیں کیسا شاندار ہے۔
मैंने हिना की तरफ देख के कहा, आपको कैसा लग रहा है? हिना ने आयशा से कहा, थोड़ा ज़्यादा भारी लग रहा है। अरीशा ने कहा, शादी के दिन भारी ही अच्छा लगता है। मैंने कहा, लेकिन कंफर्ट भी होना चाहिए ना। फिर दुकानदार ने एक और जोड़ा निकाला जिसका रंग हल्का था। हिना ने कहा, ये अच्छा लग रहा है। अरीशा ने फौरन कहा, लेकिन इसका कलर तो बिल्कुल फीका है। मैंने कहा, दुल्हन ने पहनना है तो फैसला भी वही करेगी। हिना ने नज़रें झुका ली। मुझे ये पसंद है। मैंने कहा, ठीक है। अरीशा ने मुंह बनाया और बोली, आप दोनों तो एक ही टीम बना लेते हैं। मैंने कहा, हाँ, और तुम हमेशा दूसरी टीम हो। अरीशा ने कहा, चले ठीक है, आज आप लोगों की जीत हुई, अगली बार मेरी होगी। मैंने कहा, अगली बार भी वही होगा जो हिना चाहेगी। ये सुनते ही हिना के होंठों पे हल्की सी मुस्कुराहट आई और वो चुपचाप जोड़े को देखने लगी, जैसे वाकई दिल से खुश हुई हो। ढोलक की थाप सहन में गूंज रही थी। सब लड़कियां शोर मचा रही थीं। मैं सोफे पे बैठा था कि अचानक अरीशा मेरे करीब आके बैठ गई। जीजू, आप इतने खामोश क्यों हैं? ज़रा सा तो मुस्कुरा दें। मैंने कहा, तुम लोग इतनी ज़ोर ज़ोर से गा रही हो, मेरा सर ही घूम रहा है। वो हंस के बोली, तो फिर आप भी साथ गा लीजिए। मैंने कहा, मैं अगर गाने लगा तो सब भाग जाएंगे। अरीशा बोली, नहीं जीजू, आपकी आवाज़ अच्छी है। और फिर वो थोड़ा और करीब खिसक आई। मैंने कहा, तुम रसूमात एंजॉय करो ना, मेरे साथ क्यों चिपकी बैठी हो? वो बोली, बस आपसे ही बात करने का दिल करता है मेरा। मैंने कहा, अच्छा, और बाकी लोग नज़र नहीं आते तुम्हें? वो बोली, बाकियों से तो रोज़ बात होती है, आप मेहमान हैं। मैंने कहा, मेहमान और जीजू दोनों एक साथ बोला जा रहा है। वाह भाई, वो शरारत से बोली, मेहमान भी हैं और दिल के करीब भी। मैंने नज़रें हटा के कहा, अरे भाई, शादी का माहौल है, तवज्जो कामों पे रखो। वो हंस के बोली, तवज्जो रखती हूँ, लेकिन आपसे बात करके ज़्यादा मज़ा आता है। इतने में उसकी एक सहेली आई और बोली, अरीशा, आज सब तेरे बगैर गाना नहीं गा रहे। उसने हाथ का इशारा करके कहा तो अरीशा ने कहा कि मैं अभी आती हूँ, तू जा। फिर मेरी तरफ मुड़ के बोली, जीजू, आप बड़े दिल के कंजूस हैं। उस दिन आप ही को शॉपिंग करवाई, मुझसे कुछ पूछा तक नहीं। वो इस अंदाज में बोल रही थी जैसे मुझ पे पूरा पूरा हक जता रही हो। कान खोल के सुन ले, दुल्हन के जेवर के साथ साथ मेरा तोहफा अलग होना चाहिए। वो मुझसे इस अंदाज में बात कर रही थी कि मैं कोई जवाब ही नहीं दे पाया। सिर्फ खामोश हो के उसे घूरा तो वो हंसती और उठ के बाकी लड़कियों में शामिल हो गई। लेकिन जाते जाते पीछे मुड़ के कहा, जीजू, मुझे याद रखिएगा, भूलिएगा मत। वो दूर से फिर से ढोलक पे तालियां बजाने बैठ गई और मैं चुपचाप ये सब देखता रहा। बारात के साथ जैसे ही मैं शादी हॉल के अंदर दाखिल हुआ तो सामने से अरीशा हंसते हुए दौड़ी आई। उसके हाथ में गुलाब की पंखड़ियाँ थी जो उसने मेरे ऊपर उछाल दी और कमर पे हाथ रख के मेरे सामने आ खड़ी हुई। कहने लगी, जीजू, दुल्हन से पहले साली को देखना होगा, बताए मैं कैसी लग रही हूँ? मैंने उसकी आंखों में देख के कोई जवाब न दिया, बस लब सख्ती से भींच के चुपचाप आगे बढ़ने लगा। तो वो कदम के साथ कदम मिलाते हुए बोली, इतनी भी बुरी नहीं हूँ, एक लफ्ज़ तो कह दे, अच्छा या बुरा। मैंने रुख मोड़ा और कहा, अरीशा, रास्ता दो, मुझे आगे जाना है। मज़ीद कुछ कहे बगैर मैंने कदम तेज़ कर दिया और स्टेज की तरफ बढ़ गया। सामने दुल्हन गुलाबी लहंगे में बैठी थी। अम्मी मेरे कान के करीब आके बोली, अज़लान, दुआ पढ़ के बैठो। मैंने सर हिलाया, दुल्हन के करीब जाके बैठ गया। निकाह खां ने कागज़ संभाला और बोला, दुल्हा मियाँ, निकाह के लिए रजामंदी है? मैंने बुलंद आवाज़ में कहा, कबूल है। ये लफ्ज़ 3 बार दोहराने पे पूरा हॉल मुबारकबाद की आवाज़ों से गूंज उठा। निकाह के बाद दस्तरखान खुल गया। मेहमान खाने की तरफ लपके। सारी रस्में ख़त्म हुई तो बहन पास आई और बोली, भैया, दुल्हन को लेके उठे, अब रुखसती का वक्त है। मैंने दुल्हन को सहारा देते हुए गाड़ी तक पहुंचाया। गाड़ी चली तो पीछे रोशनियों का हजूम और मौसीकी की आवाज़ें दूर रह गई। मैंने दुल्हन की तरफ देख के कहा, अब ये सफ़र तुम्हारा और मेरा है और मैं चाहता हूँ हम दोनों मिल के उसे हमेशा के लिए खूबसूरत बना दें। कमरे का दरवाज़ा बंद करते ही मैं आहिस्ता से बोला, हिना, अब ये लम्हा सिर्फ हमारा है। वो सर झुका के बैठी रही। मैं करीब गया और कहा, सारी शाम लोगों के बीच बैठे रहना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल रहा होगा। उसने हल्की सी आवाज़ में कहा, सबकी नज़रें मुझ पे थीं, दिल बहुत घबरा रहा था। मैंने उसका हाथ थाम के कहा, अब किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो। वो सर झुकाए बोली, पहली रात के बारे में मैंने अजीब सुन रखा था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने उसके करीब होते हुए कहा, बस इतना समझ लो कि ये ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत शुरुआत है। हिना ने धीरे से कहा,
لوگ کہتے ہیں شادی کے بعد سب بدل جاتا ہے، کیا واقعی بدل جاتا ہے؟ میں نے کہا ہاں سب بدل جائے گا، مگر صرف اچھا ہی بدلے گا۔ تمہارے ہر لمحے میں میری موجودگی ہوگی۔ میں اس کے قریب سرکا اور کہا تمہاری مسکراہٹ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی اگر کبھی میں ناراض ہو گئی تو؟ میں نے ہنس کے کہا تب منانا میرا کام ہوگا۔ اس نے دھیرے سے کہا اور اگر تم ناراض ہوئے تو؟ میں نے جواب دیا تب تمہاری ایک معصوم نظر سب ناراضگی ختم کر دے گی۔ اس کے ماتھے پہ بوسہ دے کے کہا ہنا یہ وعدہ ہے کہ ہر لمحہ میں تمہیں خوش رکھوں گا۔ وہ سر میرے کندھے پہ رکھ کے بولی مجھے کبھی اکیلا نہ چھوڑنا۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا یہ ہاتھ تھاما ہے تو آخری سانس تک نہیں چھوڑوں گا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف ہماری دھڑکنیں گونج رہی تھیں اور یوں ہماری زندگی کے نئے سفر کی پہلی رات شروع ہوئی۔ ہماری شادی شدہ زندگی بہت خوبصورتی کے ساتھ گزرنے لگی۔ میں خود حیران ہوتا کہ جس دن سے ہنا میرے گھر آئی ہے میرے دنوں کی ترتیب بدل گئی ہے۔ صبح جب وہ میرے لیے ناشتہ بناتی تو چاہے دسترخوان پہ کتنی ہی سادہ چیزیں کیوں نہ رکھی ہوتی، میرے لیے وہ سب کچھ قیمتی لگتا۔ میں دفتر جانے سے پہلے اس کی نظریں اپنے اوپر ٹکی دیکھتا تو دل میں عجیب سا سکون اتر جاتا۔ شام کو جب میں گھر لوٹتا تو وہ دروازے پہ کھڑی مسکراتی ہوئی ملتی اور یہ لمحہ میری ساری تھکن دور کر دیتا۔ آہستہ آہستہ ہنا نے گھر کے کام سنبھالنے بھی شروع کر دیے۔ حالانکہ وہ اپنے میکے میں اتنا زیادہ کام کرنے کی عادی نہیں تھی، وہاں اس کے ذمہ اتنی ذمہ داریاں نہیں ڈالی گئی تھیں، لیکن میرے گھر آ کے اس نے خود کو بدلنا شروع کیا۔ کبھی کچن میں کھڑی ہو کے نئی ڈشز بنانے کی کوشش کرتی تو کبھی صفائی ستھرائی میں گھنٹوں لگاتی۔ اگر امی یا ثانیہ کچھ کہہ دیتی تو وہ خاموشی سے سر جھکا کے سن لیتی اور اگلی بار وہ کمی نہیں رہنے دیتی۔ اس کا یہ بدلاؤ مجھے روز نئی خوشی دیتا۔ میں اکثر اس سے کہتا ہنا تم سب کچھ کرنے کی کوشش کیوں کرتی ہو؟ آرام بھی کر لیا کرو۔ اور وہ مسکرا کے جواب دیتی میں چاہتی ہوں سب مجھے قبول کر لیں، سب کو لگے آپ کی بیوی سب کی خوشیوں کا خیال رکھتی ہے۔ یہ سن کے میرا دل اور بھی نرم پڑ جاتا۔ میں جانتا تھا وہ ابھی سیکھنے کے مراحل میں ہے۔ کئی بار سب کچھ درست کرتے کرتے تھک جاتی تھی لیکن اس کے باوجود ہار نہیں مانتی تھی۔ کھانے کی میز پر امی نے غصے سے کہا ہنا سالن میں نمک زیادہ کیوں ہے؟ تمہیں ابھی تک اتنا سا کام نہیں آتا؟ میں نے کہا امی رہنے بھی دیں، ایک بار نمک زیادہ ہو گیا تو کیا ہوا؟ ہنا نے فوراً سر جھکا کے کہا آئندہ دھیان رکھوں گی۔ میری بہن ثانیہ نے طنزیہ انداز میں کہا بس یہی ایک جواب آتا ہے اسے، ہمیشہ اگلی بار، کبھی سیکھے گی بھی یا نہیں؟ میں نے کہا ثانیہ تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو سیدھی بات کرو، یوں تانے دینے کی ضرورت نہیں۔ امی نے میری طرف دیکھ کے کہا بیٹا تمہیں سمجھ نہیں آتا، گھر سنبھالنے کے لیے یہ سب سیکھنا ضروری ہے۔ دن رات اسے سمجھاتی ہوں مگر یہ اپنی دنیا میں ہی رہتی ہے۔ ہنا نے آہستہ سے کہا امی میں صبح سے شام تک گھر کے سارے کام کرتی ہوں، کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے تو معاف کر دیں۔ میں نے کہا ہنا تم سب کچھ کرتی ہو کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔ امی بولی دکھائی دیتا ہے مگر کام کی کوالٹی بھی تو ہونی چاہیے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا امی کوئی کمپنی نہیں گھر ہے، محبت سے چلتا ہے۔ ثانیہ نے کہا جی بالکل محبت ہی ہے جو آپ کی بیوی کے سوا کسی اور میں نظر نہیں آتی۔ میں نے کہا ثانیہ بس کرو ورنہ میں کچھ کہہ دوں گا۔ ہنا نے میری طرف دیکھ کے کہا آپ کچھ نہ کہیں پلیز، میں برداشت کر لوں گی، یہ میری اصلاح کے لیے ہے۔ میں نے کہا نہیں ہنا تمہیں برداشت کرنے کی ضرورت نہیں، تم اس گھر کی بہو ہو ملازمہ نہیں۔ امی نے تلخی سے کہا اگر تمہیں ہماری بات بری لگتی ہے تو بیوی کو الگ لے جاؤ، ہم پہ کیوں بوجھ ڈال رکھا ہے؟ میں نے غصے سے کہا یہ بوجھ نہیں ہے امی، میرا سہارا ہے، میری خوشی ہے۔ ثانیہ نے دانت پیستے ہوئے کہا واہ جی واہ، ابھی چند ماہ میں ہی اتنی محبت ہو گئی کہ اپنی ماں بہن بھی بھول گئے۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہے مگر آپ دونوں کا رویہ ٹھیک نہیں۔ امی نے اونچی آواز میں کہا اسے برداشت کرنا ہی پڑے گا ورنہ یہ گھر نہیں چل سکتا۔ میں نے گہری سانس لے کے کہا ٹھیک ہے امی مگر اس سے پہلے تو کام کے لیے ملازمہ تھی، وہ کہاں چلی گئی؟ امی نے کہا بہو کے ہوتے بھلا ملازمہ کی کیا ضرورت؟ ان کے الفاظ سن کے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے ہنا سے شادی صرف گھر کے کام کروانے کے لیے تو نہیں کی تھی۔ ہنا کی طبیعت کئی دنوں سے خراب تھی۔ میں دفتر سے آ کے سیدھا اس کے پاس بیٹھ جاتا، اسے پانی پلاتا یا دوا دیتا مگر امی کو جیسے اس کی حالت سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ وہ ہر وقت مجھے آواز دیتی ازلان ہنا کو بولو یہ کپڑے استری کر دے، یہ برتن دھو لے۔ میں نے کہا امی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ وہ فوراً بولی اگر اتنی ہی فکر ہے تو الگ گھر لے لو تاکہ اپنی بیوی کی خدمت بھی کر سکو اور ہمارے کاموں سے بھی جان بچ جائے۔ ان کی یہ بات میرے دل پہ چوٹ کر گئی۔
میں نے خاموشی اختیار کی، لیکن رات کو جب ہنا نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ آپ کچھ مت بولیے، میں سب سنبھال لوں گی، تو میں نے جواب دیا، نہیں ہنا، اب بس بہت ہو گیا، مجھے تمہیں سکون دینا ہے۔ اگلے ہی دن میں نے چھوٹا سا گھر ڈھونڈ لیا۔ جب امی کو بتایا تو وہ تنزیہ ہنس کے بولی، لو جی، یہ تو بیوی کے جادو میں آ گیا، خیر جاؤ اپنا گھر بساؤ۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس ہنا کو ساتھ لے کے نئے گھر میں شفٹ ہو گیا جہاں میں نے خود چیزیں سیٹ کی۔ وہ کہتی، یہ سب آپ اکیلے کیوں کر رہے ہیں؟ میں کہتا، تم آرام کرو، ابھی تمہیں صرف صحت مند ہونا ہے۔ اس چھوٹے سے گھر میں فرنیچر بھی سادہ تھا، پردے بھی عام سے لگے ہوئے تھے، مگر ہنا کے ساتھ نے مجھے اس گھر میں جنت جیسا محسوس کروایا، اور میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا، تم ہی میری جنت ہو، اب یہاں کوئی ہمیں روکنے ٹوکنے والا نہیں، تم بس میری ہو۔ اس کے آنسو نکل آئے اور میں نے اس وقت سوچا کہ جو فیصلہ کیا وہی درست تھا۔ شفٹنگ کے کچھ ہی دن بعد ہنا کی بہن عریشہ ہمارے گھر آئی۔ کہنے کو وہ بہن کے ساتھ وقت گزارنے اور گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے آئی تھی، لیکن میں نے جلد ہی محسوس کر لیا کہ اس کے رویے عام بہنوں جیسے نہیں تھے۔ شروع میں تو میں نے یہ بات معمولی سمجھ کے نظر انداز کی کہ شاید نیا ماحول ہے اور وہ دوستانہ رویہ اختیار کر رہی ہے، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے اس کے انداز میں کچھ ایسی باریکیاں آنے لگی جو ایک عام بہنوئی اور سالی کے رشتے سے میل نہیں کھاتی تھی۔ میں جب کچن میں آتا تو بہانے بہانے سے میرے قریب کھڑی ہو جاتی، کبھی کہہ دیتی، آپ یہ چیز اٹھا دیں، میرے ہاتھ جل جائیں گے، کبھی چھوٹی سی بات پہ ہنستے ہنستے میرا ہاتھ چھوٹ جاتی۔ ہنا کو شاید یہ سب کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، یا وہ اپنی بہن کے چھوٹے سے وجود کو اتنا معصوم سمجھ رہی تھی کہ کبھی شک نہ کرتی، لیکن میرے لیے یہ صورتحال عجیب اور ناپسندیدہ تھی۔ میں نے خود کو ہر بار سنبھالا اور دل کو سمجھایا کہ یہ سب محض وہم ہے، مگر پھر بھی کچھ حرکات ایسی تھیں جو کسی وہم کی پیداوار نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پہ ایک دن میں ہال میں اخبار پڑھ رہا تھا تو وہ چپکے سے آ کے میرے پیچھے کھڑی ہو گئی اور میرے کندھے پہ جھک کے کہنے لگی، آپ تو بہت سنجیدہ لگتے ہیں، کبھی ہنستے ہی نہیں۔ اس کی سانسوں کی گرمی میرے کان کے قریب محسوس ہوئی تو میں نے فوراً اٹھ کے اخبار میز پہ رکھ دیا اور کہہ دیا کہ مجھے کچھ کام یاد آ گیا ہے۔ اس دن کے بعد میرے دل میں ایک بے چینی اور بڑھ گئی۔ عریشہ کی نظریں بھی عجیب سی تھیں۔ وہ بات کرتے ہوئے اکثر سیدھا میری آنکھوں میں دیکھتی اور نظر ہٹانے کے بجائے چند لمحوں تک مسلسل دیکھتی رہتی، جیسے جان بوجھ کر کوئی پیغام دینا چاہتی ہو۔ پھر کبھی گفتگو میں ایسی بات کر دیتی جس میں چھپی ہوئی کشش اور اشارے ہوتے۔ وہ ہنا کے سامنے تو بالکل عام سی بہن بنی رہتی، مگر جیسے ہی اکیلے میں موقع ملتا اس کا انداز بدل جاتا۔ کبھی وہ میرا مذاق بناتی اور ہاتھ سے ہلکا سا دھکا دے دیتی، کبھی یہ کہہ کر کہ آپ تو بالکل بچوں جیسے ہیں، ہنستے ہوئے میرا بازو تھپ تھپا دیتی۔ یہ سب حرکتیں چھوٹی لگتی تھی، لیکن بار بار ہونے کی وجہ سے مجھے عجیب طرح کا دباؤ محسوس ہونے لگا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ ہنا کو سب کچھ بتا دوں، مگر دل نے کہا کہیں وہ اپنی بہن پہ بدگمان نہ ہو جائے، اس لیے میں نے یہ راز اپنے دل میں رکھا اور زیادہ سے زیادہ خود کو مصروف رکھنے لگا۔ کبھی دفتر کے کاموں میں زیادہ وقت دیتا، کبھی دوستوں کے ساتھ بیٹھنے چلا جاتا تاکہ گھر پہ کم رہوں اور اس صورتحال سے بچ سکوں۔ لیکن چونکہ عریشہ کچھ دنوں کے لیے ہی نہیں بلکہ تقریباً مہینے بھر کے لیے آئی تھی، اس لیے مکمل طور پہ بچنا آسان نہیں تھا۔ کئی بار رات کو جب میں اور ہنا ساتھ بیٹھے ہوتے تو عریشہ بھی آ دھمکتی، یہ کہتے ہوئے کہ مجھے نیند نہیں آ رہی، اور پھر ہمارے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنے لگتی۔ کبھی کبھی تو میں نے محسوس کیا کہ اس کی نظریں سیدھا مجھ پہ جمی رہتی ہیں، جبکہ باتیں وہ اپنی بہن سے کر رہی ہوتی ہے۔ یہ کیفیت میرے لیے ایک مسلسل امتحان بن گئی۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی جب وہ مجھے اکیلا دیکھ کے کہنے لگی، آپ کو پتہ ہے آپ بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن بس ذرا سا خاموش رہتے ہیں۔ میں نے چونک کے اس کی طرف دیکھا تو وہ ہنس دی اور کہنے لگی، مذاق کر رہی ہوں، ناراض کیوں ہو گئے؟ مگر اس ہنسی کے پیچھے جو بات تھی وہ میرے دل کو مزید الجھا گئی۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ اگر میں نے سختی سے کوئی حد قائم نہ کی تو یہ معاملہ بگڑ سکتا ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ میں نے جان بوجھ کے عریشہ کے ساتھ اپنے رویے کو سرد کر لیا۔ میں نے اس کی باتوں کا مختصر جواب دینا شروع کر دیا، اس کے قریب آنے پہ فوراً جگہ چھوڑ دیتا اور حتی الامکان کوشش کرتا کہ تنہائی میں اس سے سامنا ہی نہ ہو، مگر اس کے باوجود وہ اپنی کوششوں سے باز نہیں آتی تھی۔ کبھی کسی بہانے سے میرا موبائل اٹھا کے دیکھنے لگتی کہ آپ کس سے بات کرتے ہیں، کبھی پوچھ لیتی کہ آپ ہی کے ساتھ وقت کیسے گزرتا ہے، اور پھر معنی خیز انداز میں مجھے دیکھتی۔ یہ سب کچھ میرے دل پہ بوجھ ڈالنے لگا تھا۔ میں نے کئی راتیں جاگ کے یہ سوچتے گزاری کہ آخر اس معاملے کو کیسے حل کروں، کیونکہ ایک طرف ہنا کی خوشی تھی
جس کے خواب ابھی ابھی سجنا شروع ہوئے تھے، اور دوسری طرف اس کی بہن کا یہ رویہ تھا جو ہمارے رشتے میں زہر گھول سکتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں ذرا سا بھی لغزش دکھاؤں تو نہ صرف میری شادی خطرے میں پڑ جائے گی بلکہ حنا کی دنیا بھی اجڑ سکتی ہے۔ اس لیے میں نے اپنے اندر مزید حوصلہ پیدا کیا اور تہیہ کیا کہ چاہے عریشہ کچھ بھی کرے، میں اسے کسی بھی صورت میں اپنے قریب نہیں آنے دوں گا۔ یہ سب میرے لیے ایک آزمائش تھا۔ دن کے اجالے میں سب کچھ معمول کے مطابق لگتا، مگر جیسے ہی تنہائی کا موقع ملتا عریشہ کا رویہ بدل جاتا۔ اس کی آنکھوں کی زبان، اس کے لمس کی ہلکی ہلکی کوششیں اور اس کی گفتگو میں چھپے اشارے سب مل کے مجھے اندر ہی اندر پریشان کرتے، مگر میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اپنے گھر کو بچانے کے لیے مجھے سختی دکھانی ہوگی۔ اس لیے میں نے اپنی توجہ صرف اور صرف حنا کی طرف مبذول کر دی اور دل ہی دل میں دعا کرتا رہا کہ یہ امتحان جلد ختم ہو اور عریشہ واپس اپنے گھر چلی جائے تاکہ میرا اور حنا کا سکون بحال ہو سکے۔ عریشہ کا انداز دن بدن زیادہ کھلا اور بے باک ہوتا جا رہا تھا۔ شروع میں وہ صرف مذاق کے پردے میں بات کرتی، لیکن اب اس نے پردے کو تقریباً ہٹا ہی دیا۔ کبھی کہتی جیجو آج تو آپ بہت ہی ہینڈسم لگ رہے ہیں، کبھی کھانے کی میز پہ بیٹھ کے کہتی آپ جیسے شوہر ملے تو میری قسمت جاگ جائے۔ یہ جملے سن کے میرا دل کانپ جاتا۔ میں سخت لہجے میں اسے سمجھاتا کہ عریشہ یہ باتیں مناسب نہیں، تمہیں اپنی حد میں رہنا چاہیے، تمہارا اور میرا رشتہ صاف اور واضح ہے، مگر وہ ہر بار ہنس کے ٹال دیتی اور کہہ دیتی ارے جیجو آپ تو ہر بات کو دل پہ لے لیتے ہیں۔ میں تو بس مزاق کر رہی تھی، لیکن اس کے لہجے میں جو گہرائی اور آنکھوں میں جو چمک ہوتی وہ صاف بتاتی تھی کہ یہ سب صرف مذاق نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے لمحات میں وہ جان بوجھ کر میرے اور اپنے درمیان قربت پیدا کرنے کی کوشش کرتی۔ میں نے کئی بار عریشہ کو الگ لے جا کے سمجھایا کہ دیکھو یہ سب باتیں مناسب نہیں، تم اپنی بہن کی زندگی خراب کر رہی ہو، اگر کبھی حنا کو شک ہو گیا تو تمہارے اور اس کے درمیان بھی فاصلہ پیدا ہو جائے گا اور میرا اور حنا کا رشتہ بھی متاثر ہوگا۔ مگر وہ میری بات سن کے ہنس دیتی اور کہتی جیجو آپ خواہ ڈرتے ہیں، میں کون سا کچھ غلط کر رہی ہوں، آپ اچھے ہیں یہ تعریف ہے اور یہ تعریف کرنے میں کیا برائی ہے۔ میں اسے سخت لہجے میں کہتا نہیں عریشہ یہ تعریف نہیں بلکہ حد پار کرنا ہے، اور اگر تم باز نہ آئی تو مجھے حنا کو سب کچھ بتانا پڑے گا۔ مگر اس نے پھر بھی لاپرواہی دکھائی اور بات بدل دی۔ اس کی یہ مسلسل ضد اور بے باکی میرے لیے ایک اذیت بن گئی تھی۔ ایک طرف میں جانتا تھا کہ حنا مجھ پہ اعتماد کرتی ہے اور اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانا سب سے بڑا گناہ ہوگا، دوسری طرف عریشہ کا مسلسل دباؤ تھا جو لمحہ بہ لمحہ بڑھتا جا رہا تھا۔ میں کئی بار سوچتا کہ کیا واقعی وہ اپنی عمر اور نادانی کی وجہ سے ایسا کر رہی ہے یا یہ سب سوچ سمجھ کے ہے، کیونکہ اس کی آنکھوں میں جو جذبات ہوتے وہ کسی نادانی کے نہیں بلکہ ایک شعوری کشش کے ہوتے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب مزید برداشت نہیں کرنا۔ ایک رات جب وہ کچن میں اکیلی تھی اور میں پانی لینے گیا تو اس نے پھر سے مذاق میں کہا جیجو آپ کو پتہ ہے آپ پہ تو ہر لڑکی دل ہار سکتی ہے۔ اس بار میں نے سخت لہجے میں کہا عریشہ بس بہت ہو گیا، یہ تمہارا آخری موقع ہے، اگر دوبارہ اس طرح کی بات کی تو میں فوراً حنا کو سب کچھ بتا دوں گا اور پھر نہ تم بچ سکو گی نہ میں کسی کو صفائی دے سکوں گا۔ میرے لہجے کی سختی دیکھ کے وہ لمحے بھر کے لیے خاموش ہو گئی، لیکن پھر بھی ہنس کے بولی جیجو آپ تو بالکل غصے والے ہیں، میں تو بس مذاق کر رہی تھی۔ مگر اس کی مسکراہٹ میں وہی پرانی ضد چھپی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کھیل اب آسانی سے ختم ہونے والا نہیں، اس لیے میں نے اپنے رویے کو اور زیادہ سرد کر دیا، نہ اس کی طرف دیکھتا نہ جواب دیتا، حتیٰ کہ کبھی کبھی حنا بھی پوچھ لیتی کہ آپ عریشہ سے اتنے الگ کیوں رہنے لگے ہیں، تو میں بہانہ کر دیتا کہ دفتر کے کاموں میں مصروف ہوں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں اپنی شادی اور اپنی عزت کو بچانے کے لیے ایک مسلسل جنگ لڑ رہا تھا۔ یہ جنگ میرے دل اور دماغ کو تھکا رہی تھی، مگر میں جانتا تھا کہ اگر میں نے ایک لمحے کے لیے بھی کمزوری دکھائی تو سب کچھ بکھر جائے گا۔ اس سب کے باوجود عریشہ باز نہ آتی۔ وہ کبھی کبھی مذاق کے پردے میں کوئی ایسا جملہ کہہ دیتی جو سیدھا دل کو چیرتا۔ کبھی کہتی اگر میرا نکاح آپ سے ہوتا تو میں سب سے زیادہ خوش ہوتی۔ ایسے جملے سن کے میرے قدم لرز جاتے، لیکن میں نے ہر بار اپنے ضمیر کو ڈٹائے رکھا اور اللہ سے دعا کی کہ مجھے اس آزمائش سے محفوظ رکھ۔ میرے لیے سب سے بڑی آزمائش یہ تھی کہ یہ سب کچھ میری اپنی بیوی کی بہن کر رہی تھی اور میں اسے براہ راست اپنی بیوی کو نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ اس کے دل کو ٹھیس پہنچتی۔ اس کی بہن کی تصویر اس کی نظر میں ہمیشہ معصوم تھی اور میں اسے توڑنے والا نہیں بن سکتا تھا۔ اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنی ذات کو قربان کر کے بھی اپنی بیوی کے اعتماد کو قائم رکھوں گا اور اسی سوچ کے ساتھ ہر دن گزارتا رہا۔
کہ جلد ہی عریشہ واپس اپنے گھر چلی جائے گی اور یہ کڑی آزمائش ختم ہو جائے گی۔ ایک دن جب ہنا نے میکے چلنے کا کہا تو میں نے سکون کا سانس لیا کہ شاید اب کچھ دنوں کے لیے ذہن ہلکا ہو جائے گا اور وہاں پر عریشہ ایسی حرکتیں نہیں کرے گی، لیکن سکون تو جیسے میرے مقدر میں تھا ہی نہیں۔ وہاں پہنچتے ہی عریشہ نے ایک بار پھر وہی انداز اپنایا جو اب میری یادداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ سب کے سامنے بڑے معصوم چہرے کے ساتھ کہتی، جیجو تو بہت اچھے ہیں، آپ ہی بڑی خوش نصیب ہے جو ان جیسے شوہر ملے۔ اور ہنا ہنستے ہوئے کہتی، میری قسمت واقعی اچھی ہے، لیکن مجھے صاف محسوس ہوتا کہ عریشہ کی آنکھوں میں صرف تعریف نہیں بلکہ ایک دیوانگی چھپی ہے۔ وہ بار بار میرے قریب بیٹھنے کی کوشش کرتی، باتوں میں میری طرف اشارے ڈالتی اور میں خود کو کمرے کے کونے میں یا پھر موبائل میں الجھا کے وقت کاٹنے لگتا تاکہ اس کی نظروں سے بچ سکوں، مگر وہ باز آنے والی کہاں تھی۔ ایک دن اس نے سب کے سامنے کہا، اگر مجھے کبھی شادی کرنی ہوئی تو میں چاہوں گی میرا شوہر بھی بالکل آپ جیسا ہو۔ یہ جملہ سنتے ہی میرا وجود کام گیا۔ میں نے فوراً سخت لہجے میں کہا، عریشہ اپنی باتوں میں احتیاط کرو، یہ کوئی کھیل نہیں ہے۔ لیکن وہ پھر بھی ہنس کے بات بدل دیتی اور ہنا کو لگتا کہ شاید میں خواہ غصہ کر رہا ہوں۔ یہی نہیں بلکہ اس نے فون پہ میسیجز بھیجنے شروع کر دیے۔ رات کو جب میں سونے کے لیے لیٹتا تو اچانک موبائل کی اسکرین روشن ہو جاتی اور اس پہ لکھا ہوتا، جیجو آپ جانتے ہیں نا آپ مجھے کتنے پسند ہیں۔ یا پھر کبھی لکھتی تھی، کاش آپ میرے ہوتے تو میں دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی ہوتی۔ ایسے پیغامات پڑھ کے میرا دل دہل جاتا۔ میں سختی سے جواب دیتا کہ یہ سب بکواس بند کرو ورنہ ہنا کو سب بتا دوں گا، لیکن وہ آگے سے پھر کہہ دیتی، جیجو میں تو بس اپنے دل کی بات کر رہی ہوں، اس میں برا کیا ہے۔ میں کئی دن تک کسی خوف اور کشمکش میں رہا کہ اگر ہنا نے کبھی یہ میسیجز دیکھ لیے تو سب کچھ بکھر جائے گا، میرا گھر، میری عزت اور وہ عورت جس سے میں دل و جان سے محبت کرتا ہوں، اس کا اعتماد ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ اسی کشمکش میں کچھ وقت گزرا اور پھر وہ دن آیا جب اللہ نے میری زندگی میں سب سے بڑی خوشی اتاری۔ ہنا نے دھڑکتے دل کے ساتھ مجھے بتایا، اذلان مجھے لگتا ہے میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ سن کے میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ میں نے فوراً اسے گلے سے لگا لیا اور کہا، ہنا یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں سلامت اور پیارا بچہ دے۔ اس دن کے بعد گھر کا ماحول بھی بدل گیا۔ میں اور ہنا اکثر آنے والے وقت کے بارے میں بات کرتے۔ وہ کہتی، اذلان آپ کو کیا لگتا ہے، بیٹی ہوگی یا بیٹا؟ اور میں ہنستے ہوئے کہتا، ہنا مجھے تو بس یہ لگتا ہے کہ وہ بالکل تم پہ جائے گا یا جائے گی تاکہ میرا دل ہر روز تمہیں دیکھ کے خوش ہو۔ وہ ہنس پڑتی اور کہتی، آپ بہت اچھے ہیں۔ ان دنوں میں نے ہنا کو ہر کام سے روکا، کہتا تم بس آرام کرو، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ اور واقعی میں نے کوشش کی کہ ہر لمحے اسے خوش رکھوں تاکہ وہ کوئی پریشانی محسوس نہ کرے، لیکن ان خوشیوں کے بیچ بھی ایک کانٹا تھا جو دل میں چبھتا رہتا، اور وہ کانٹا عریشہ کی حرکتیں تھیں۔ میں چاہتا تھا کہ اس خوشی کے موقع پہ صرف اپنی بیوی اور آنے والے بچے پہ توجہ دوں، لیکن جب بھی موبائل دیکھتا تو اس کے میسیجز مجھے یاد دلاتے کہ یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ کبھی وہ لکھ دیتی، جیجو آپ اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہیں کہ مجھے یاد بھی نہیں کرتے۔ کبھی لکھتی، کاش میں بھی آپ کی زندگی کا حصہ ہوتی تو آج یہ سب خوشیاں میری ہوتی۔ ان الفاظ نے میرے دل کو کئی بار لہو لہان کیا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ سب ختم کر دوں، اس کا نمبر بلاک کر دوں، لیکن پھر سوچتا کہ اگر وہ کسی اور طریقے سے ہنا کو شک میں ڈال دے تو کیا ہوگا۔ اس لیے میں خاموشی سے ہر پیغام کو نظر انداز کرنے لگا اور صرف ہنا کے ساتھ وقت گزارنے کو ترجیح دی۔ لیکن اندر ہی اندر ایک خوف ہمیشہ میرے ساتھ رہا کہ اگر یہ راز کھل گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ رات کو جب ہنا میرے پاس لیٹتی اور ہم آنے والے دنوں کے بارے میں بات کرتے تو میں اپنی پریشانی چھپانے کی پوری کوشش کرتا۔ وہ کہتی، اذلان آپ بہت بدل گئے ہیں، پہلے کی طرح ہر وقت ہنستے نہیں، کیا بات ہے؟ تو میں بہانہ بنا دیتا کہ کام زیادہ ہے یا دفتر میں دباؤ ہے، لیکن اصل دباؤ تو یہ تھا کہ میں ایک مسلسل آزمائش میں تھا۔ ایک طرف اپنی بیوی کی خوشی، اس کی زندگی کا سب سے حسین وقت، اور دوسری طرف اس کی بہن کی دیوانگی جو کسی صورت رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ جلد از جلد اس امتحان سے نکالے، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اگر یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہا تو ایک دن سب کے سامنے پھٹ جائے گا اور پھر کچھ بھی بچانے کے قابل نہیں رہے گا۔ یوں دن گزرتے گئے، ہنا کا چہرہ دن بدن کھلنے لگا۔ وہ ننھی ننھی خواہشیں کرنے لگی کہ بچے کے لیے یہ چیز لے آئیں، اس کے کپڑے کیسے ہوں گے، کمرہ کس طرح سجائیں گے، اور میں دل سے اس کے ہر خواب کو حقیقت میں بدلنے کی کوشش کرتا، لیکن اندر ہی اندر میرے دل کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔
ایک طرف خوشیوں کا جہاں تھا، دوسری طرف عریشہ کی بے چینی میرے لیے ایک ایسا عذاب تھی جسے میں کسی سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ میں بس دعا کرتا رہا کہ اللہ مجھے اپنے گھر اور آنے والے بچے کے لیے محفوظ رکھے اور عریشہ کو ہدایت دے کہ وہ اس راستے سے پیچھے ہٹ جائے، کیونکہ اب میری برداشت کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ بیٹی کی پیدائش میرے لیے زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ تھی۔ جب میں نے پہلی بار اپنے بیٹے کو گود میں لیا تو میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو آنے لگے۔ میں نے حنا کو دیکھا اور کہا، حنا، یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے، تم نے مجھے مکمل کر دیا۔ حنا نے تھکی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اذلان، یہ ہمارا خواب تھا جو حقیقت میں بدل گیا۔ میں نے جواب دیا، یہ خواب نہیں بلکہ اب ہماری ذمہ داری ہے، ہم دونوں مل کے اسے بہترین زندگی دیں گے۔ پورے خاندان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ رشتہ دار، عزیز و اقارب سب آتے، مبارکباد دیتے اور بیٹے کے لیے دعائیں کرتے۔ میری ماں بھی کئی دن ہمارے ساتھ رہی، حنا کی دیکھ بھال کی، کھانے پینے کا خیال رکھا، لیکن وقت گزرتا گیا تو انہیں بھی واپس جانا پڑا۔ ان کے جانے سے پہلے حنا نے رقت بھری آواز میں کہا، ماں جی، آپ کے جانے کے بعد میں کیسے رہوں گی؟ میں تو ابھی اس سب کی عادی نہیں ہوں، نہ بچے کی پرورش کا طریقہ جانتی ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں اکیلی یہ سب کیسے کروں گی۔ امی نے حنا کے سر پہ ہاتھ رکھتے کہا، بیٹی پریشان نہ ہو، ہم تمہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے، تمہاری اپنی بہن عریشہ تمہارے ساتھ رہے گی، وہ جوان ہے، تمہارے سارے کاموں میں ہاتھ بٹائے گی، تمہاری ہمت بھی بڑھے گی اور ہمیں بھی تسلی ہوگی کہ تم اکیلی نہیں ہو۔ ماں کے اس فیصلے پہ میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن میرے دل میں بے چینی کی ایک لہر دوڑ گئی، کیونکہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ عریشہ کی نیت صاف نہیں، لیکن اس وقت میں اپنی بیوی کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا۔ چند دن بعد ماں اور بہن ثانیہ واپس چلی گئیں اور گھر میں صرف میں، حنا، بچہ اور عریشہ رہ گئے۔ شروع میں عریشہ نے بالکل ایک مددگار بہن کا کردار نبھایا، حنا کے ساتھ بچے کو سنبھالنا، رات کو جا کے دودھ پلانے میں مدد دینا، کپڑے دھونا اور گھر کے چھوٹے موٹے کام کرنا، ان سب نے حنا کا بوجھ ہلکا کر دیا، لیکن آہستہ آہستہ وہی پرانا رویہ واپس آنے لگا جس نے میری جان عذاب میں ڈال رکھی تھی۔ ایک دن میں نے کمرے میں بیٹھا تھا کہ وہ کپڑے سمیٹتے ہوئے اچانک میرے قریب سے گزری اور اس کا ہاتھ میرے بازو سے ٹکرایا۔ میں نے فوراً غصے سے کہا، عریشہ، خیال کرو، مجھ سے یہ سب حرکتیں برداشت نہیں ہوگی۔ وہ مسکراتے بولی، جیجو، آپ تو فوراً برا مان جاتے ہیں، میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، اور پھر ہنستے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ میں نے گہرا سانس لیا اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی کہ یہ صرف اتفاق ہے، لیکن دل کہتا تھا کہ یہ اتفاق نہیں بلکہ جان بوجھ کے کیا گیا تھا۔ کچھ دن بعد رات گئے، جب میں اپنے بیٹے کو گود میں لیے بیٹھا تھا تو عریشہ پانی لے کے آئی۔ اسے کہا، جیجو، آپ بھی جاگ رہے ہیں؟ میں نے سخت لہجے میں کہا، ہاں، بچے کے ساتھ نیند کہاں آتی ہے، تم بھی سو جاؤ۔ وہ کرسی کھینچ کے میرے سامنے بیٹھ گئی اور بولی، آپ کو پتہ ہے، آپ کا یہ روپ مجھے سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے، باپ بننے کے بعد آپ کی شخصیت اور بھی نکھر گئی ہے۔ میں نے سرد نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، عریشہ، بس کرو یہ سب باتیں، اپنی بہن کے شوہر سے کہنا زیب نہیں دیتا تمہیں۔ وہ ہنس کے بولی، جیجو، آپ تو ہر بات کو سنجیدہ بنا لیتے ہیں، میں تو بس تعریف کر رہی تھی، کیا تعریف کرنا بھی گناہ ہے؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور کمرے سے نکل گیا تاکہ بحث ختم ہو جائے، لیکن عریشہ کو تو جیسے موقع مل گیا۔ اب وہ بار بار میری موجودگی میں ایسی باتیں کرنے لگی جس سے مجھے الجھن ہوتی۔ کبھی کہتی، جیجو، آپ یہ والی شرٹ پہن کے بہت جچتے ہیں، کبھی کہتی آپ کی مسکراہٹ دل موہ لیتی ہے، اور کبھی موقع پا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیتی۔ میں سختی سے منع کرتا لیکن اس کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آتی۔ حنا کو کچھ خبر نہیں تھی کیونکہ اس کے سامنے عریشہ بالکل معصوم بہن بنی رہتی، اس کے لیے کھانے بناتی، بچے کو گود میں لیتی اور اسے تسلی دیتی کہ آپ ہی فکر نہ کریں، میں سب کچھ دیکھ لوں گی۔ حنا اکثر خوش ہو کے کہتی، اذلان، مجھے تو لگتا ہے عریشہ کے بغیر میرا گزارا ممکن ہی نہیں، دیکھیں وہ کتنی خدمت کر رہی ہے، اس کی بدولت میرا آدھا بوجھ کم ہو گیا ہے۔ میں صرف مسکرا دیتا اور دل میں سوچتا کہ کاش تم جان پاتی کہ تمہاری بہن کے ارادے کیا ہیں۔ رات کو جب حنا سو جاتی تو کبھی کبھار عریشہ کچن میں جانے کے بہانے آ جاتی اور دیکھتی کہ میں لاؤنج میں بیٹھا ہوں، پھر وہ بھی وہیں بیٹھ جاتی اور لمبی باتوں میں الجھانے کی کوشش کرتی۔ کبھی کہتی، جیجو، آپ کو شادی کے بعد سب سے بڑی تبدیلی کیا محسوس ہوئی؟ میں کوشش کرتا کہ بات مختصر رکھوں، لیکن وہ بار بار موضوع بدل کے مجھے بات کرنے پہ مجبور کرتی۔ میں دل ہی دل میں جلتا رہتا کہ آخر یہ کب تک چلے گا، لیکن حنا کے اعتماد اور سکون کو دیکھ کے میں خاموش رہنے پہ مجبور تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے سب سے نازک وقت میں کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہو، اس لیے میں نے برداشت کو اپنا ہتھیار بنا لیا۔ یوں دن گزرتے گئے لیکن عریشہ کی جرت بھی بڑھتی جا رہی تھی۔
وہ جانتی تھی کہ میں ہنا کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا اور اسی خاموشی کا فائدہ اٹھا رہی تھی، لیکن میرے دل کی حالت ایسی تھی جیسے ہر روز جلتی ہوئی انگیٹھی پہ بیٹھا ہوں، باہر سے ایک پرسکون شوہر اور باپ، لیکن اندر سے ایک زخمی انسان جو کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں نے کئی بار دل میں ارادہ کیا کہ سب کچھ ہنا کو بتا دوں، لیکن پھر اس کے چہرے پہ پھیلی معصوم مسکراہٹ اور ماں بننے کے بعد کی نازک حالت دیکھ کے رک گیا۔ سوچتا کہ ابھی نہیں، ابھی یہ صدمہ وہ برداشت نہیں کر سکے گی، اور یوں میں دن رات اپنے دل کے زخم کو چھپاتا رہا۔ ہنا کے لیے مسکراتا اور عریشہ کی ہر حرکت کو نظر انداز کرتا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اندر ہی اندر میرا صبر ختم ہوتا جا رہا تھا، اور ایک دن ایسا آنا تھا جب یہ سب پھٹ پڑے گا۔ میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ میری زندگی میں سب کچھ آسان ہوگا، مگر جو کچھ اس رات ہوا وہ میری ہستی کو ہلا دینے والا تھا۔ ہنا تھکن سے نڈھال سو رہی تھی اور بچہ عریشہ کے پاس تھا۔ میں آدھی رات کو دبے قدموں کمرے میں گیا تو وہ منظر دیکھ کے میرا خون کھول اٹھا۔ عریشہ نے میرے نومولود بیٹے کو اپنے سینے سے لگایا اور یوں جھک کے بیٹھی تھی جیسے اسے کھانا کھلانے کی کوشش کر رہی ہو۔ میرے وجود میں آگ بھڑک اٹھی، میرا دل کانپ گیا اور میری زبان پہ لفظ نہیں آ رہے تھے، مگر اگلے ہی لمحے ضبط ٹوٹا اور میں نے چیخ کے اسے پکارا۔ بچہ اس کے ہاتھ سے تقریباً پھسل نہیں والا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کے بچے کو اٹھا لیا اور عریشہ کو گھور کے کہا، یہ کیا حرکت ہے؟ وہ رونے لگی اور اچانک میرے قریب آ کے میرے گلے سے لپٹ گئی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں اور الفاظ ٹوٹے ٹوٹے نکلے کہ مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ میرا دل دہل گیا، میرے اعصاب تن گئے اور میں نے پوری قوت سے اسے جھٹک کے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ میرا ہاتھ کانپ رہا تھا مگر میرا غصہ انتہا پہ تھا۔ میں نے کہا، یاد رکھنا عریشہ، یہ تمہاری زندگی کا سب سے بڑا داغ ہوگا۔ تم نے میرے بیٹے کے ساتھ، میرے اعتماد کے ساتھ اور اپنی بہن کے رشتے کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی ہے۔ وہ تھپڑ اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا اور اس کی آنکھوں میں آیا وہ خوف میں آج تک نہیں بھلا سکتا۔ میں نے اسے جھڑک کے باہر نکال دیا اور دل ہی دل میں خدا سے پناہ مانگی کہ مجھے اس آزمائش سے بچا لے۔ اس رات میری آنکھوں میں نیند نہیں آئی۔ میں نے بار بار اپنے بیٹے کو دیکھا اور سوچتا رہا کہ اگر میں وقت پہ نہ آتا تو عریشہ نہ جانے کیا کر بیٹھتی۔ اگلے دن عریشہ کا رویہ بالکل بدلا ہوا تھا۔ وہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی، چپ چاپ اپنا سامان سمیٹ رہی تھی اور پھر اچانک ہی اپنے گھر چلی گئی۔ گھر کا ماحول کچھ دن کے لیے عجیب سا ہو گیا۔ ہنا کو میں نے کچھ نہیں بتایا کہ وہ پریشان نہ ہو، مگر میرے دل پہ جو بوجھ تھا وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں خود کو کوستا رہا کہ شاید میں پہلے ہی سختی کر لیتا تو نوبت یہاں تک نہ پہنچتی، مگر پھر بھی دل کو سکون تھا کہ کم از کم آخری لمحے میں نے اپنی حدود قائم رکھی۔ کچھ دن گزرے تو خبر ملی کہ عریشہ کا رشتہ کہیں اور طے ہو گیا ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو مجھے جیسے سکھ کا سانس آیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ میرے گھر سے نکل گئی اور اب کسی دوسرے گھر کی ذمہ داریاں سنبھالے گی۔ جب پہلی بار میں نے اسے اپنے منگیتر کے ساتھ دیکھا تو وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ وہی مسکراہٹ تھی جو کبھی میری طرف متوجہ رہتی تھی، مگر اب وہ کسی اور کی نام منسوب تھی۔ مجھے یہ دیکھ کے عجیب سا سکون ملا کہ وہ میری زندگی سے نکل چکی ہے اور اس کی خواہشات کسی اور سمت جا چکی ہیں۔ میری نظر اپنے بیٹے پہ گئی جو ماں کی گود میں سکون سے سو رہا تھا۔ اس کے ننھے ہاتھ اور معصوم چہرہ مجھے یاد دلاتے تھے کہ میرا فرض اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ ہے۔ میں نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ اب کبھی اپنی نظر اور دل کو ڈگمگانے نہیں دوں گا۔ دنیا کتنی بھی آزمائش ڈالے میں اپنی وفا کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ ہنا کی محبت اور اعتماد میرے لیے سب سے قیمتی خزانہ ہے اور اس پہ کوئی داغ نہیں لگنے دوں گا۔ میں نے اس دن کے بعد زندگی کو نئے سرے سے دیکھا۔ مجھے یوں لگا جیسے خدا نے مجھے بہت بڑے گناہ سے بچا لیا ہے، اور یہ احساس میرے دل کو سکون دیتا ہے۔ اب میری صبحیں بیٹے کے ساتھ، اس کی ہنسی اور ہنا کی مسکراہٹ بڑے چہرے کے ساتھ شروع ہوتی اور میری راتیں ان کے سائے میں مکمل ہوتی۔ عریشہ ایک باب تھی جو بند ہو چکا اور میری زندگی کی کتاب میں اب صرف ایک ہی کہانی رہ گئی تھی، اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ ایمانداری، سکون اور محبت سے جینے کی۔